کرنے کا والد سانو دسیا حتیٰ کہ سیدہ زہرا پاک جدوں بھی لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ نے کول تشریف لے کے آئیاں سن تے لجپال نبی کریم علیہ السلام خوشی دے وچ آ کے میری بیٹی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرمانا کھڑے ہو کے استقبال فرمانا کہ لوگوں ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جدی اندر میرے دور کے اندر اگر لوگوں کے گھراں دے وچ بیٹیاں ہوندیاں سی تے لوگ سوگ بیٹی دا مناون واسطے بیٹھ جاندے سن لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کرنا کہ جس طرح تسی بیٹی دا شوق کر دیو بیٹی نو زحمت بن دیو بیٹی دا تسی جناب غم مناؤ لگ پاتے ہو حضور نے فرمایا بیٹی غم لے کے نہیں ہوتی بلکہ گھر اللہ دی رحمت لے کے ہوتی ہے سبحان اللہ حتیٰ کہ لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ نے جدوں سیدہ زہرا پاک نو ملنا نا باپ نو بڑا شوق ہوتا ہے دھی نو سیدھے نال لاواں پیار کراں اس دور دے وچ بھی جڑے والدین اپنے دھیاں دے نال پیار کردے نے اس گل کو سمجھ کے لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ نے جدوں سیدہ زہرا پاک نو ملنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے سیدہ زہرا پاک دے ماتھے بوسہ لینا یار ملیاں نے صحابہ کرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر عرض کیتی آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگ تو بیٹیاں نال ظلم و ستم کرتے سن سارا کچھ کرتے سن لیکن سونے آپ بیٹی دے نال اتنا پیار فرماندے ہو جدوں بھی آپ دی بیٹی آپ کے کول آندی ہے یا رسول اللہ کھڑے ہو کے استقبال فرمانا اور یا رسول اللہ کسی متھے تو بوسہ لیتے ہو لجپال نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنو لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ نے اپنے یارہ بیلیاں صحابہ کرام علیہ رضوان فرمایا میرے پیارے صحابہ جدوں بھی میری بیٹی مینوں ملن واسطے آندی ہے میں اپنی بیٹی دا بوسہ لینا وا اس وجہ تو بوسہ لینا وا میری بیٹی دے جسم دے وچوں مینوں جنت دی خوشبو دی میری جنت دی خوشبو ہوتی ہے اے دنیا داری دا قانون ہے اگر تم میں ایسا کی ایسا لاہور جانا ہے فلانی جگہ تے جانا ہے کسی بچے کو باقی یار تو لاہور میں کیا ہوا کہ ہاں میں بھی کیا ہے اس وقت آندا اس جگہ جا کے مینوں پتہ ہے جناب محترم اگر کسی بندے نے خوشبو لگائی ہوے بندے نوں نام دا پتہ لگ جاندا ہے کہ اے فلانے بندے نے فلانی خوشبو لائی ہے خوشبو تو پتہ لگ جاندا ہے معلوم ہویا اللہ دے نبی نے فرمایا جدوں میرا دی رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جنت کی سیر فرمائی آپ کو جنت کی خوشبو دا پتہ لگ گیا اس وجہ تو حضور فرماتے ہیں جدوں میں اپنی بیٹی دا بوسہ لینا وا مینوں اپنی بیٹی دے وچوں جنت کی خوشبو ہوندی ہے احمد علی حضور نے فرمایا جڑے بندے نے جیڑی شاید جنی دیر تک گزارا نہ کیتا ہوے اس بندے نوں پتہ نہیں لگدا تے لجپال نبی کریم علیہ السلام جدوں آپ دے گھروں سیدہ زہرا پاک حضرت سیدنا علی بن ابی طالب آپ کے گھر تشریف لے کے آئے کہ حضرت علی پاک نے محبت علی گفتگو فرمائی محبت علی گفتگو فرمائی تے سیدہ زہرا پاک سیدہ پاک روڑیاں تے حضرت علی مرتضی وہ اللہ کا شیر جنہوں لجپال نبی کریم علیہ السلام آ کر
فرمان انا مدینۃ العلم وعلی البابها میں علم میں شہر ہوں کہ علی ادھر دروازہ ہے علی المرتضی جنہوں نے پاک نبی کریم علیہ السلام فرمان علی میرا بھائی ہے حضرت علی المرتضی کے گھر سیدہ زہرا پاک نے کہا کہ حضرت علی نے محبت علی گفتگو فرمائی تو سیدہ پاک نے پوچھا بھی کیا میرے گھر آن وچ اور میرا نکاح تواڈے نال ہون وچ تسی راضی نہیں جی سیدہ زہرا پاک نے حضرت علی المرتضی نے پوچھا جدوں پوچھا تے سیدہ زہرا پاک آکھن لگی نہیں یہ گل نہیں اصل دے وچ علی یہ گل ہے کہ اج میں اپنے باپ دے گھروں تیرے گھر دے وچ آئی ہاں کدے میرے نال اتنا پیار نہ کر لویں اتنی محبت نہ کر لویں کہ میں رب نو بھول کے تے میں تیرے نال ہی لا کے رہ جاواں میں اپنی آخرت بھول جاواں سیدہ زہرا پاک نے فرمایا مینوں اس دور کو ڈر لگدا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی یاد تو غافل ہوواں اور میں اپنے گھر دے کام کاج کی اندر مصروف ہو جاواں مینوں اگر آج اپنے بابے دا بیڑا چھڈ کے تیرے بیڑے کے اندر آئی ہاں تے کل نوں تیرا بیڑا چھڈ کے علی میں قبر دے وچ بھی جانا ہے سبحان اللہ میں قبر دے وچ بھی جانا ہے مینوں اتنا پیار نہ دے بھئی کہ میں اپنی قبر کو بھول جاواں میں اپنی جڑی آخرت ہے اس کو بھول جاواں میرے دوستو بزرگو اس گل تو معلوم کی ہویا اس گل تو معلوم ہویا اج دنیا داری دے وچ تیری میری بیٹی اگر دنیا داری دے کماں دے وچ دنیا داری دے ماحول دے اندر اگر مگن ہو گئی ہے بیٹی دا قصور نہیں او دے وچ تہاڈا میرا قصور ہے او دے وچ تہاڈا میرا قصور ہے دیکھو لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سیدہ زہرا پاک نے عرض کی دیا کہ بابا جان چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں نوں سنبھالنا ہوندا ہے گھر دے کام کاج کو بھی کرنے ہوندے نے سونے آٹا بھی پینا ہوندا ہے چکی بھی چلاونی ہوندی ہے پانی بھی آنا ہوندا ہے میں سونے ساری دیہاڑی تھک جاندی ہاں میں ساری دیہاڑی تھک جاندی ہاں میں تہاڈی بارگاہ دے وچ کوئی عرض لے کے آئی ہاں کہ مینوں کوئی نوکری یا غلامہ عطا کر دیو تاکہ وہ گھر دے کاروبار دے وچ معاملات دے وچ میرے نال ہاتھ بٹاؤں تے سنو لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا میری پیاری بیٹی اے دنیا داری دی مشقتاں دنیا داری دی مصیبتاں بندہ مومن اگر کٹ جاوے اونے اگر رب نو راضی کرنا ہے تے دنیا داری دی مصیبتاں اس نوں برداشت کرنیاں پینیاں نے اگر اینو تھکاوٹ ہو جاتی ہے او دے واسطے میں تینوں وظیفہ دس دینا وا اج کیتی اے نہیں اگو تیرا بے مطلب اے نہیں اگیا پاک باپ دی پاک بیٹی نے اے نہیں اگیا کہ بابا جان میں تواڈے کولوں غلام لین واسطے آئی ہاں میں تواڈی بارگاہ دے وچ عرض لے کے آئی ہاں کہ مینوں لونڈی عطا کرو کوئی غلام عطا کرو اے سچ نہیں کیتی بلکہ اگیا عرض کیتی بابا جان مینوں وظیفہ عطا فرما دیو کیونکہ انہاں نوں یقین سی انہاں نوں یقین سی کہ دین اسلام نے
داری دے اندر رہندے ہویا لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتا زمانہ آ گیا قحط پہ گیا سیدہ زہرا پاک نے روٹیاں پکائیاں اپنے پاپا دی بارگاہ دے وچ بھیجیاں لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی سالن چکیا روٹیاں چکیاں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے کول تشریف لے آئے انہوں نے فرمایا بیٹی مینوں پتہ لگ گیا ہے کیونکہ نبی ہے نا نبی اپنی بیٹی کے نال گل پہ کر دے کوئی عام بندہ تے نہیں حضور نے فرمایا بیٹی آج تو اپنا کھانا چوک کے میرے ول بھیج چھڈے یا پکا کے رون لگ پئیاں عرض کیتی بابا جان قسم اس رب الجلال دی قبض قدرت اندر میری جان ہے میں بھی تیرے دل دی بھوکی ہاں لیکن میرے دل دے وچ خیال آیا کہ جڑا نبی دا تاجدار جنوں اللہ رب العالمین نے پورے جہان دی بادشاہی عطا فرمائی ہے جنوں اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں دا سردار بنا کے بھیجا جنوں اللہ رب العالمین نے مالک کل مختار بنا کے بھیجا اج وہ نبی بھوکے نے میرے پاپا جان بھوکے نے میں اپنی روٹیاں چھوٹے ساڈے واسطے نہیں جڑیاں اپنی روٹی تواڈے واسطے بھیج چڑی ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روٹی توڑی فرمایا بیٹا اگر میں سارے نبیوں کا سردار ہوں تو تو بھی تے جنتی جڑیاں عورتاں نے اللہ نے تینوں بھی تو انہاں دی سرداری عطا فرما چھڈی ہے نا تینوں بھی اللہ نے انہاں دی سرداری عطا فرما چھڈی ہے حضور نے ادھی روٹی اپنی بیٹی کو پیش کی ادھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تناول فرمائی میرے دوستوں اور بزرگوں بیٹیاں کا درد رکھنے والے ہو بیٹیاں کا دکھ دنیا داری دے میں اٹھانے والے ہو میرے سونے نبی دا درد ویکھو اپنے بیٹی دے نال کی